بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دعائے حزب البحر کے اسباق چل رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے۔ اس 4 نمبر سبق کے اندر فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء۔ اتنے سے الفاظ پڑھنے اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور جب ان الفاظ کے اوپر آ جائے تو پھر آپ نے ان الفاظ کو اپنے مقصد کے اندر 70 دفعہ اس کو دہرانا ہے۔ اور ان میں کچھ علاج بھی بتلا دیتا ہوں کہ ہم ان الفاظ کے ساتھ کیا کیا تاثیر لے سکتے ہیں۔ پہلے نمبر کے اندر یہ الفاظ جو ہے یہ مسخر کرنے کے لیے بڑی تاثیر رکھتے ہیں۔ ہمارے علماء اکرام، خطبہ حضرات، پڑھنے پڑھانے والے جتنے بھی ہمارے احباب ہیں، پروفیسر حضرات ہو گئے، خطیب حضرات جو خطابت کرنے والے ہیں، ڈاکٹر احباب علاج کرنے والے، وکیل وکالت کرنے والے، جج انصاف کرنے والے، یہ سب جتنے بھی ہیں، حتیٰ کہ وزیر، صدر، یہ سبھی ان الفاظ کے اندر جو مسخر کرنے کے الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں نا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یہ کہہ کر مخاطب کیا ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رستے کھولے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جن و انس کو تابع کیا ہے، ہواؤں کو تابع کیا ہے، اور اسی طریقے سے بحر و بر کو تابع کیا ہے، سبھی کو تو ہمارے لیے بھی تابع کر دے، ہماری محبت بھی ان سب چیزوں کے اندر ڈال دے۔ تو کر سکتا ہے، تو نے کر کے دکھلایا ہے، اللہ کو کہیں، کیونکہ اللہ نے یہ کر کے دکھلایا ہے نا۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو دیکھ لیں، اللہ نے ان کی بادشاہت دکھلائی ہے دنیا کے اندر۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا لے کے پھرتی تھی، اور وہ تخت کون سا چھوٹا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خود تھے، ان کے وزراء تھے، ان کے محافظ تھے، ان کی چیزیں تھی، اتنا بڑا تخت اٹھا کے ہوا لے کے چلتی تھی۔ اور اسی طرح بحر و بر، جن و انس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو مانتے تھے، ڈرتے تھے، ابھی تک خوف کرتے ہیں۔ ہمارے عاملین احباب اس چیز کو جانتے ہیں۔
آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حوالہ دے کر آپ جن سے بات کریں نا تو جن آپ کی بات جو ہے نا وہ واپس نہیں کرے گا، موڑے گا نہیں، بات کو مانے گا، اس لیے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کو جانتے تھے، اللہ نے ان کو اتنی طاقت دے رکھی تھی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، اور ایسا نرم کیا، اور اپنی انگلیوں سے وہ زرہ تیار کیا کرتے تھے، لوہے کو لے کے اس کو لمبا کر کے تار بناتے، اور تار بنا کے اپنی انگلیوں سے وہ پروتے رہتے، اور ایسے وہ پوری چھنی بن جاتی، وہ پورے جسم کی ذرہ بن جاتی انگلیوں کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ۔ اب لوہے کو ہاتھوں کے ساتھ کون کرتا ہے آج کے زمانے میں؟ لیکن اللہ نے یہاں کر کے دکھلایا ہے نبی کے ہاتھ سے، اللہ قادر ہے اس پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی بڑی آگ جلائی گئی، ہائے 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 ہائے، کہ یہاں تک کہ اس کے اوپر سے جو بھی پرندہ گزرتا تھا، دور سے، یہ نہیں کہ نزدیک سے، دور سے جو بھی پرندہ گزرتا تھا وہ آگ کی تپش کی وجہ سے جل بن کر آگ کے اندر گر جاتا تھا، اتنی تیز آگ تھی۔ اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اللہ نے اسی آگ کو ٹھنڈا کر کے فرما دیا، اس نبی کے تابع کر دیا۔ اور جس طرح اللہ نے فرمایا کہ نقصان بھی نہیں دینا، اور کسی قسم کا راحت بھی اس طرح کی دینی ہے جس طرح میرے نبی چاہتے ہیں، نہ وہ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہوئی اور نہ اتنی گرم ہوئی، نہ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہوئی نہ اتنی گرم ہوئی، اللہ نے کیسی اس کو تابع کر دیا، جس طرح نبی چاہتے تھے اسی طرح کی بن گئی، گل و گلزار۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کے لیے چشمے بھی جاری کیے، ان کے لیے دریاؤں میں رستے بھی بنا دیے، منسلوہ اللہ نے اس کی قوم کو کھلایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، کیا شان اللہ نے دی ہے۔ تو یہ چیزیں مسخر کی گئی ہے نبیوں کے اوپر۔ اب انہی الفاظ کو اب خطبہ پڑھیں، علماء پڑھیں، کلاس کے اندر لیکچر جو دیتے ہیں وہ لوگ پڑھیں، پروفیسر حضرات پڑھیں، ڈاکٹر اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہیں وہ پڑھیں، وکیل پڑھیں، جج اہبان پڑھیں، وزراء پڑھیں، صدر پڑھیں، وزیر اعظم صاحب پڑھیں، ان الفاظ کو آپ پڑھیں گے نا، یہ جو جتنی قوم ہے نا یہ آپ کی مسخر ہو جائے گی۔ صرف یہ قوم نہیں، اللہ تعالیٰ بحر و بر کا یہاں اشارہ فرما رہے ہیں، بحر و بر آسمان کے اوپر بھی جتنی مخلوق رہتی ہیں اور جتنی زمین کے اندر رہتی ہیں، سبھی آپ کے لیے دعائیں کرنے لگ جائے گی اور آپ کی بات ماننے لگ جائے گی، مسخر ہو جائے گی۔ تو یہ محبت کے لیے انتہائی زبردست اور قسم کے یہ الفاظ ہیں، کم از کم آپ 70 دفعہ روزانہ اس کو پڑھیں، روزانہ 70 دفعہ، ناغہ نہ کرے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان ناغہ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے گر جاتا ہے، اگر ناغہ نہ کرے نا تو انسان کا عروج آسمان تک چلا جائے، یہ ناغے کی وجہ سے گر جاتا ہے، تو اس پہ ناغہ نہ کرے، پڑھتا رہے، زندگی بھر پڑھتا رہے۔ تو زبردست چیز ہے یہ ان احباب کے لیے جو الیکشن لڑنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ان احباب کے لیے، کاروباری حضرات کے لیے انتہائی زبردست ہے، دکان کے لیے انتہائی زبردست چیز ہے، گاہکوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے،
انتہائی زبردست چیز ہے، اس سے زبردست چیز کوئی نہیں ان الفاظ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم واسطے دے کر مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو نے اس وقت یہ کر دیا، اب کون سا اللہ کے یہاں کوئی کمی ہے؟ نہیں کر سکتے، کر سکتے، اللہ تو وہی ہے نا۔ اب اللہ جی آپ نے اس وقت یہ کر کے دکھلا دیا، یہ بھی کر کے دکھلا دیا، یہ بھی کر کے دکھلا دیا، آج میرے لیے بھی کر دیں، میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں، تیری ہی مخلوق ہوں، اور سب سے عمدہ چیز جو ہے وہ تیرے نبی، پیارے نبی کا امتی ہوں۔ تو ان الفاظ کو پڑھیں، ان لوگوں کے لیے بڑی زبردست چیز ہے۔ اب آگے لا علاج مرض، ڈاکٹر کو پتہ نہیں چل رہا، حکیموں کو پتہ نہیں چل رہا، بندہ بیمار ہے، مگر یہ ہے کہ نہ ڈاکٹر کو پتہ چل رہا ہے کون سی بیماری ہے، نہ حکیم کو پتہ چل رہا ہے کون سی بیماری ہے، اور ٹیسٹ بھی کروائے جا رہے ہیں، ایکس رے بھی کروائے جا رہے ہیں، جو وہ مشینوں کے اندر سے بھی گزارا جا رہا ہے، سارا سکین بھی کیا جا رہا ہے، اور خون کے ٹیسٹ بھی لیے جا رہے ہیں، مگر رپورٹیں وہ بھی نہیں بتلا رہی کہ یہ بیماری ہے۔ رپورٹ ہر ایک صحیح، بالکل، بیماری کا پتہ نہیں چل رہا۔ ان الفاظ کو پڑھنا شروع کریں۔ اگر تو انسان کے جسم میں بیماری ہوگی نا، وہ معلوم ہو جائے گی، اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اگر بیماری نہیں ہے، جو کیفیت انسان کی ہے بیماروں والی، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ انسان کا مقصد تو ٹھیک ہونا ہے نا جی، چاہے وہ بیماری ظاہر ہونے کے بعد اس کا علاج ہونے سے ٹھیک ہو جائے، چاہے وہ بیماری ظاہر ہونے کے نہ ہونے پر بھی اللہ اس کو ٹھیک کر دے، مقصد تو انسان کا ٹھیک ہونا ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو ٹھیک کر دیں گے، زائل کر دیں گے، اور ڈاکٹر حضرات بھی حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے تو اتنی محنت کی، ہمیں پتہ نہیں چلا، اس بندے کو پتہ نہیں کیا ہوا، کیسے ٹھیک ہو گیا۔ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے آپ نے کیا کیا ہے۔ اب اسی طریقے سے آگے آ جائیں، بہت زیادہ جانی بڑا دشمن ہو آپ کا، بہت بڑا دشمن ہو، اور ایسا دشمن ہو اس نے لوگوں کو پیسے دے کے بھی آپ کے ارد گرد پھیلایا ہوا ہو کہ جہاں کہیں ملے اس کو مار دو، اس طرح کا دشمن، جانی دشمن، خاندانی دشمن۔ ہمارے یہاں کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں دشمنی بڑی چلتی ہے، وہ ایسے علاقوں میں خاندانی دشمن جو ہے نا، وہ بھی ان الفاظ سے آپ کا گرویدہ بن جائے گا۔ صرف دشمنی چھوڑے گا نہیں، آپ سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ پہلے وہ لوگوں کو تیار کر رہا تھا مارنے کے لیے، خود بھی تیار تھا مارنے کے لیے، اس کے نوکر چاکر بھی تیار تھے مارنے کے لیے، لیکن اب وہ خود بھی اور اس کے نوکر چاکر بھی، ارد گرد کے لوگ بھی آپ کی حفاظت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایسے تاثیر والے عمل ہے یہ الفاظ ہے، پر تاثیر، مجرب قسم کے کیوں نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، انہوں نے حضرت امام شاذلی رحمہ اللہ کو ان الفاظ کے پڑھنے کا حکم فرمایا۔ تو وہ نبی جو اللہ کو سب سے پیارا نبی ہو، ان کے بتلائے ہوئے الفاظ، ان کے ذریعے سے ہم اللہ سے مانگے، اللہ دینے پر جو ہے قادر ہے، اور وہ ضرور دیں گے، ایسا نہیں کہ کسی کو نہیں دیں گے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ آپ یقین کے ساتھ مانگی تو صحیح۔ اسی طریقے سے ایسا آپ کا کام اٹک جائے
رک جائے، کام ہو رہا ہے، چلتا 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 ایک جگہ کے اوپر اٹک گیا، رک گیا، اب معلوم نہیں ہو رہا کہ کس وجہ سے رک گیا ہے، کیوں رکا ہے، اور جن احباب کے اکثر کام رک جاتے ہوں تو کام پورا مکمل نہ کر پاتے ہو، کام کے اندر مشکل پیش آتی ہو، محنت زیادہ کرنا پڑتی ہو، کام کے اعتبار سے آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، پیسہ زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے، کام 50,000 روپے کا ہے، آپ کا خرچہ 70,000 روپیہ آ رہا ہے، تو ایسے کام، اٹکے ہوئے کام کو پورا کرنے کے لیے آپ ان الفاظ کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کریں گے آپ خود مشاہدہ کریں گے کہ آپ کا وہ اٹکا ہوا کام آپ کا اس طرح سے پورا ہوگا جیسے اٹے سے بال نکلتا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے کوئی آپ کا مقدمہ چل رہا اور اس مقدمے کے اندر فیصلہ نہیں ہو پا رہا، آپ کو تاریخ بھئی تاریخ مل رہی ہے، اب یہ الفاظ پڑھنا شروع کر دیں، ان الفاظ کو آپ پڑھنا شروع کریں گے، آپ کی چند طریقوں میں آپ کا مقدمہ خلاص ہو جائے گا، فارغ ہو جائے گا، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے، بہت کچھ رکھا ہے۔ میں یوں نہیں کہتا، پہلے ولاگ میں نے کہا ہے کہ جو آدمی اس دعا کو سمجھ لے اور اس دعا کو پڑھنا شروع کر دے نا، اس کو کسی عامل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود گھر میں بیٹھ کر اللہ سے ہر چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے، ہر چیز مانگ سکتا ہے، ہر طرح کی حفاظت آپ اللہ سے لے سکتے ہیں، اور ہر طرح کا نقصان آپ اس کا ازالہ کر سکتے ہو، نقصان سے بچ سکتے ہو۔ یہ بہت باکمال چیز ہے، آپ اس پہ عمل کریں، ان چیزوں کو دیکھیں۔ آپ اس کو لکھ کے بھی دے سکتے ہیں، انہی الفاظ کو آپ لکھ کے آپ کسی کو پلا سکتے ہو، اور جس کو پلائیں گے نا وہ محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا، جس کو پلائیں گے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میاں بیوی کے اندر آپ نا اتفاقی ہے، آپ ان الفاظ کو پلائیں، اور یہ وہ الفاظ ہے جو دعویٰ کرتے ہیں نا محبوب آپ کے قدموں میں، یہ الفاظ ہیں جن سے اللہ سے مانگا جاتا ہے، اور یہی الفاظ آپ لکھ کے کسی محبوب کو پلا دیں، وہ محبوب جاتا نہیں آپ سے، آپ کے قدموں میں۔ شرط یہ ہے کہ وہ جائز ہو، ناجائز نہ ہو، جائز کاموں کے اندر استعمال کریں۔ بہت تاثیر رکھنے والے الفاظ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔